Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 7 for class 7. In the last video lecture, we started unit number 7. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will complete reading and explanation of unit number 7. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی انگلش بک 7 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 7 جسٹ سٹارٹ کیا تھا. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ریڈنگ ایکسپلینیشن آج کے لیسن نمبر 7 کی ہم کوشش کریں گے کمپلیٹ کریں گے، اور انشاءاللہ پھر فردر ایکسرسائزز بھی سالو کرتے جائیں گے. چلیے چلتے ہیں ریڈنگ ایکسپلینیشن والے پارٹ میں چلتے ہیں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ریڈنگ ایکسپلینیشن والا جو پورشن تھا اس میں سے سین نمبر 1 کی ریڈنگ کر لی تھی اور ایکسپلینیشن بھی اس کی ہو چکی ہے. آج ہم سین نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ بھی، اور اس کے ساتھ ایکسپلینیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. سین 2 میں سین 1 تک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ دو دوست ہیں، حسان اینڈ جواد، اور جواد کے گھر میں اس کی بہن کی شادی ہونے والی ہے 10 دن بعد، اور اسی دوران ایک بلب کی چینجنگ کرتے وقت، ایک فیوز بلب کو چینج کرتے وقت جواد کے والد صاحب گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو اب وہ جواد پریشان تھا کہ ان کے گھر میں جو شادی کا موقع آنے والا ہے ان کی بہن کا، اس کے ارینجمنٹس کیسے ہوں گے. اس کے دوست حسان نے اس کو تسلی دلائی اور اس نے کہا کہ میں پچھلے دنوں میری گھر میں بھی شادی تھی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان سارے ارینجمنٹس میں لگا رہا، تو مجھے کچھ ایکسپیرینس ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہیلپ کروں گا. تو وہ اب حسان اور جواد حسان کے گھر آئے ہیں حسان کی والدہ محترمہ سے اجازت لینے کے لیے، تاکہ وہ ان کو اجازت دیں اور پھر حسان ان کی مدد کر سکے. Hassan and Jawad are at Hassan's home, telling Hassan's mother about the accident that Jawad's father met. حسان اور جواد دونوں کے دونوں حسان کے گھر آتے ہیں، اور ان کا مقصد آنے کا ہے کہ وہ حسان کی والدہ کو جواد کے والد کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بتائیں اور ان سے اجازت بھی لیں. حسان: السلام علیکم اماں. جواد: السلام علیکم آنٹی. اماں: وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو جواد؟ وین از یور سسٹرز ویڈنگ؟ جواد ڈاؤن ہارٹedly: اٹ از ان 10 days but اماں surprised but what happened? Is everything okay? جواد: بابا fell and broke his leg. حسان نے اور جواد نے دونوں نے جا کے سلام کیا، حسان نے اپنی والدہ کو اور جواد نے حسان کی امی کو جو ان کی آنٹی ہیں. تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور انہوں نے جواد سے پوچھا جواد بیٹا کیسے ہو، اور انہوں نے پھر فوراً ان سے سوال کیا کہ آپ کی بہن کی شادی کب ہونے والی ہے. جواد نے بہت ہی زیادہ مغموم حالت میں، غمزدگی کی حالت میں ان کو جواب دیا کہ وہ 10 دنوں میں ہونے والی ہے. لیکن ان کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا لیکن کیا ہوا، کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ جواد نے جواب دیا کہ میرے بابا گر گئے تھے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اماں: اوہ آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ. ڈونٹ ورری سن, Hassan will help you. He helped his father with Safiya's wedding. He knows everything. Hassan, go with him and tell his father that you will help them. He must be really worried. اب جواد کی حسان کی والدہ نے جواد کی یہ بات سن کر کہا اوہو مجھے تو بہت افسوس ہوا یہ سن کے. کوئی بات نہیں بیٹا، حسان تمہاری مدد کرے گا. وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی بہن کی شادی میں کام کر چکا ہے اور اس کو سارا کچھ پتہ ہے کہ کس طریقے سے ارینجمنٹس کیے جائیں گے. پھر انہوں نے حسان کو مخاطب کیا اور کہا جاؤ اور
جواد کے والد سے کہو کہ تم ان کی مدد کرو گے اور وہ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ حسان نے کہا یس اماں آئی کیم ہوم ٹو ٹیک یور پرمیشن۔ اماں آئی ہیو میڈ پوٹیٹو کری۔ جواد آئی نو اٹس یور فیوریٹ۔ واش یور ہینڈس وائل آئی کوئکلی میک چپاتیز۔ یو پیپل کین گو آفٹر لنچ۔ حسان نے اپنی امی سے کہا کہ اماں میں تو اسی لیے گھر آیا تھا کہ آپ سے اجازت لے لوں۔ اماں نے اس کی بات سننے کے بعد جواد سے کہا کہ جواد میں نے آلو کا سالن بنایا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تمہارا فیوریٹ ہے، چلو اپنے ہاتھ دھو لو جلدی سے، میں تم لوگوں کے لیے چپاتی پکاتی ہوں، پھر تم دونوں کھانا کھا کے جانا۔ حسان اوکے اماں۔ جواد کم لیٹس واش آور ہینڈس۔ Both friends wash their hands and have lunch. Then they say goodbye to Hassan's mother and leave for Jawad's house. جب حسان نے کہا ٹھیک ہے اماں، پھر جواد سے کہا کہ جواد چلو چلتے ہیں اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ پھر ہاتھ دھو کے دونوں دوستوں نے کھانا کھایا اور پھر وہ اپنی والدہ سے خدا حافظ کر کے ان سے مل کے اور جواد کے گھر کی طرف چلے گئے۔ اب سین نمبر 3 اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ حسان اینڈ جواد گریٹ حسان's father who is laying on a charpoy۔ اس کو ہم چارپائی بولتے ہیں، بٹ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہی ہے اور پتہ ہی ہے کہ انگلش میں تھوڑا سا چیزوں کو ڈفرینٹلی، کیونکہ ان کی زبان الگ ہے، وہ پروناؤنس کرتے ہیں، تو انہوں نے چارپائی کو اپنے ڈکشنری میں انکلوڈ کیا ہے، بٹ اس کو اس طرح اسپیلنگ لکھا تھا CHARPOY، اور اس کو پروناؤنس بھی ایسے ہی کرتے ہیں چارپوئی، تو اس لیے میں اس کو ایسے پروناؤنس کروں گا، بٹ یہ چارپائی ہے جس طرح ہمارے یہاں چارپائیاں ہوتی ہیں۔ His mother is sitting on a chair beside the charpoy with tears in her eyes۔ حسان اور جواد دونوں جواد کے والد سے ملتے ہیں جو کہ ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور جواد کی والدہ چارپائی کے ساتھ ایک کرسی لگا کے اس پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ غمزدہ ہیں، اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جواد ڈونٹ وری اماں بابا، حسان اینڈ آئی ول ڈو آل دا ورک فار دا ویڈنگ، ہز مدر ہیز الاؤڈ ہم۔ اماں wiping her tears with her dupatta, it's nice of your mother to allow you to help us Hassan. Please thank her for being so cooperative and allowing you to help us. حسان نے جواد نے اپنی والدہ سے کہا اور اپنے والد سے کہا کہ امی اور ابا آپ دونوں پریشان مت ہوں، حسان جو ہے وہ میرے ساتھ شادی کے تمام کاموں میں مدد کرائے گا، اور اس کی والدہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو جواد کی اماں اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگیں کہ آپ کی والدہ نے تو بہت اچھا کیا، یہ تو ان کی اچھائی ہے کہ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ حسان آپ برائے مہربانی اپنی والدہ سے بہت زیادہ میری طرف سے شکریہ کہیے گا کہ انہوں نے آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ہماری مدد کرنے کے لیے اجازت دے دی۔ حسان نے کہا آنٹی پلیز ڈونٹ مینشن اٹ، اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ہیلپ آور فرینڈس اینڈ نیبرس۔ اماں نے کہا انڈیڈ good friends and good neighbors are really a blessing. Hassan smiles. Jawad's father explains the tasks they have to do and gives them the money he has. حسان نے جواد کی والدہ سے کہا کہ آنٹی آپ ایسی باتیں نہ کریں، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں۔ جواد کی والدہ نے کہا بالکل، اچھے دوست اور اچھے پڑوسی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ حسان مسکرایا اور پھر اس کی جواد کے والد نے
حسان اور جواد دونوں کو سارے کام بتائے جو جو کرنے تھے، اور جتنے پیسے جواد کے والد کے پاس تھے وہ انہوں نے ان دونوں کو دے دیے تاکہ وہ ارینجمنٹس کرا سکیں۔ اب سین نمبر 4 سٹارٹ ہوتا ہے۔ حسان اینڈ جواد sit on a charpoy in the yard and try to make the budget for the wedding. They don't want the expenses to exceed the amount that Jawad's father has saved for the wedding. اب حسان اور جواد دونوں ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں اس طریقے سے سارے ارینجمنٹس کے لیے کام کر رہے ہیں اور لسٹیں بنا رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہ جتنا بجٹ، جتنے پیسے حسان کے جواد کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بچائے تھے تو اخراجات اس اماؤنٹ سے کہیں زیادہ نہ ہو جائیں، تو وہ اس چیز کو کیلکولیٹ کر کے فکس کر رہے تھے۔ حسان: How much money do we have for food? Jawad: We have about 20,000 for food. We cannot buy meat from the market with this amount. Hassan: Okay, can we slaughter one of your cows? Jawad: We will have to ask Baba. Hassan: Let us make the budget first and then we will ask him. حسان نے جواد سے پوچھا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں کھانے کا انتظام کرنے کے لیے؟ جواد نے کہا کہ ہمارے پاس تقریباً 20,000 روپے ہیں کھانے کے انتظام کے لیے، لیکن یہ پیسے اتنے کم ہیں کہ ان پیسوں میں ہم بازار سے گوشت نہیں خرید سکتے۔ حسان نے کہا ٹھیک ہے، کیا ہم آپ کی گایوں میں سے کسی ایک گائے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ جواد نے کہا کہ ہاں، پہلے مجھے اپنے ابا سے پوچھنا ہوگا۔ حسان نے کہا چلو ہم پہلے اخراجات کا تخمینہ لگاتے ہیں، یعنی سارا اخراجات اپنے سارے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد تمہارے ابو سے پوچھ لیں گے۔ Jawad: Okay, I'm sure he will allow us to slaughter one of his 10 cows. Will one cow be enough for both the meat curry with potatoes and the beef pulao? Hassan: Yes, I think so. Do you have rice at home? Jawad: Yes, mother has saved some sacks of rice for the wedding. Hassan: Good. Then we just have to pay the cook. Then the 2 dishes can be prepared within this amount. جواد نے کہا ٹھیک ہے، مجھے امید ہے، میرا خیال ہے کہ ابو ہمیں اپنی 10 گایوں میں سے ایک گائے ذبح کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا ایک گائے ذبح کرنا یہ کافی ہو جائے گا کہ ہم آلو گوشت کا سالن بھی بنا لیں اور پلاؤ بھی بنا لیں گوشت کا؟ تو حسان نے کہا ہاں، میرا خیال ہے کہ یہ سب ہو جائے گا ایک گائے کے گوشت میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں چاول ہیں؟ جواد نے کہا کہ ہاں، میری امی نے چاول کی کچھ بوریاں بہن کی شادی کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ حسان نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، چلو پھر ہمیں صرف باورچی کو ہی پیسے دینے ہوں گے اور اس طرح ہمارے پاس 2 قسم کے کھانے تیار ہو جائیں گے ان پیسوں میں۔ اسٹوڈنٹس، ایکچولی یہ ہمارے شہروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک گاؤں کا ہی واقعہ ہے کہ اس گاؤں میں اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ جانور بھی پالتے ہیں۔ آپ کو اس کو سن کے اور پڑھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کسی شہر وغیرہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک گاؤں کی بات ہے۔ اور گاؤں میں جس طرح لوگوں کے پاس جانور وغیرہ پالے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے اسی طرح جو فصلیں اگاتے ہیں اس میں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت ہمیں ضرورت پیش آئے گی، تو وہ اس کے حساب سے اپنے پاس اناج وغیرہ، چاول، آٹا، دال، یہ سب چیزیں بھی اپنے پاس رکھتے ہیں پوری ضرورت کے لیے۔
Jawad, where will the guests sit? We have very little money left for spending on that. Hassan, why not ask all our neighbors to lend some charpoys and bed sheets for this purpose? Jawad, that sounds like a good idea. We also lent charpoys for Alladinu's wedding. I think everyone will agree to do that. So we will just have to pay for the tent. For that, this amount will be enough. क्या हुआ کہ जवाद ने फिर पूछा कि मेहमान कहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं बचे कि हम लोगों के मेहमानों के सिटिंग अरेंजमेंट के लिए पैसे खर्च करें। हसन ने कहा ये बात तो सही है। फिर उसने कहा कि हम ऐसा क्यों ना कर लें कि हम अपने जो इलाके के जो गांव के जो पड़ोसी हैं हमारे, उनसे हम उनके घर की जो सही चारपाइयाँ हैं वो ले लेंगे और बेड शीट्स ले लेंगे इस काम के लिए। जवाद ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा तुम्हारा मशवरा है, हमने तो अल्लादीनों की शादी के लिए भी इस तरह लोगों से चारपाइयाँ ली थी। मेरा ख्याल है कि सब के सब लोग इस बात पे एग्री हो जाएंगे, इस बात को मान लेंगे। तो इस तरह हमें सिर्फ टेंट का बंदोबस्त करने के लिए पैसे खर्च करने होंगे, और इस टेंट का बंदोबस्त करने के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वो काफ़ी हैं। Hassan thoughtfully, yes, oh, we forgot the sweet dish and we don't have any money left for that. Jawad, oh, and Amma will not be happy without it. Hassan, my Amma made halwa with gourd for my sister Safiya's wedding. We can request Amma and my sister Safiya to make it for Rafia Baji's wedding. Jawad, yes, your sister and Rafia Baji are good friends. I think she will be happy to do that for her. हसन ने बहुत सोचते हुए कहा हाँ। फिर उसको एकदम से याद आया, उसने कहा कि हम तो मीठा जो बनाना होता है खाने के साथ वो तो हम बनाना ही भूल गए, उसके बारे में तो हमने डिसाइड ही नहीं किया और हमारे पास अमाउंट भी नहीं बचा। जवाद ने कहा ओहो ये तो गलत हुआ, और मेरी वालदा जो है वो इस बात पे खुश नहीं होंगी कि सिर्फ खाना ही है, उसके साथ मीठा कुछ नहीं बनाया गया। हसन ने कहा कि मेरी वालदा लौकी का हलवा अच्छा बनाती हैं और उन्होंने मेरी बहन सफ़िया की शादी पर भी बनाया था, तो हम अम्मा से रिक्वेस्ट कर देंगे कि और अपनी बहन सफ़िया से कि वो दोनों मिलके राफिया बाजी की शादी के लिए हलवा बना लेंगे। जवाद ने कहा हाँ आपकी बहन और मेरी बहन राफिया बाजी ये दोनों तो अच्छी सहेलियां हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत खुशी से अपनी सहेली के शादी के लिए ये काम करने को तैयार हो जाएंगी। इसके बाद हसन ने कहा आई एम श्योर शी विल लव टू मेक हलवा फॉर हर फ्रेंड्स वेडिंग। नाउ आई थिंक आवर प्लान इज फाइनल, लेट्स गो एंड शेयर इट विद योर पेरेंट्स। हसन ने कहा कि मेरा ख्याल भी यही है कि वो अपनी सहेली की शादी के लिए हलवा बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी और उनको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करना। मेरा ख्याल है कि हमारा मंसूबा बिल्कुल तैयार हो चुका है, चलो चलते हैं और इसको तुम्हारे वालिदैन के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। हसन एंड जवाद शेयर देयर प्लान्स विद जवाद्स पेरेंट्स। दे आर वेरी हैप्पी व्हेन दे हेयर द प्लान। दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट द मनी दैट दे हैड वुड बी इनफ फॉर द वेडिंग। जवाद और हसन ने अपने वालिदैन जवाद के पेरेंट्स से ये सारा प्लान शेयर किया, उनको सब चीज़ें बताई, तो वो बहुत खुश हुए, उनको ये प्लान बहुत पसंद आया और उन्हें इस बात पर भी खुशी हुई कि जितने
ہمارے پاس پیسے تھے, جتنے ایکسپینسز تھے وہ اسی کے اندر پورے ہو رہے ہیں, ہمیں الگ سے پیسوں کا ارینجمنٹ نہیں کرنا پڑے گا. بٹ they do not want to bother Hassan's mother and sister for making the halwa. Hassan tells them not to worry because his mother and sister had willingly agreed to do it. So the plan becomes final. یہ سارے ارینجمنٹس پر تو وہ خوش تھے, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے کہ جواد کی والدہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حسان کی بہن اور ان کی والدہ کو اس کام کے لیے یعنی حلوہ وغیرہ پکانے کے لیے زحمت دیں. Finally the wedding day comes. The guests sit on beautifully painted charpoys covered with floral bed sheets. The whole village had lent their best charpoys and bed sheets. آخر کار شادی کا دن آ گیا اور تمام لوگ بہت خوبصورتی سے بنائی گئی چارپائیوں پر جس کے اوپر بیڈ شیٹس بچھی ہوئی تھی ان پر بیٹھے ہوئے تھے, اور پورے گاؤں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر سے بہترین چارپائیاں جو تھیں وہ اور ان کے ساتھ جو اچھی چادریں تھیں بیڈ شیٹس تھیں وہ ان کو دے دی تھی شادی کے لیے. The 2 dishes and then the halwa are served. All the guests like all the arrangements a lot. Everything works out well and the whole village praises the 2 young men for making all the arrangements so well. دونوں قسم کے جو کھانے تھے اور اس کے ساتھ جو حلوہ تھا وہ سب کو مہمانوں کو سرو کیا جانے لگا, ان کو کھلایا جانے لگا, اور وہ لوگ اس کو سارے کے سارے مہمانوں نے ان کے اس ارینجمنٹ کو بہت زیادہ پسند کیا اور ہر چیز بہترین طریقے کے مطابق ہو گئی, اور پورے گاؤں کے لوگ ان دونوں نوجوانوں کی بہت تعریف کرنے لگے کہ انہوں نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کیا اتنی کم عمری میں. So dear students, alhamdulillah we have done this reading and explanation and I hope you have clearly understood it. ہم نے ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کمپلیٹ کر لی یونٹ نمبر 7 کی, اور مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ بھی چکے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس میں ہمارے لیے بہت سارے میسیجز ہیں. ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دینا, اور ایک دوسرے کی معاملات کو حل کرنے کی جو ممکن کوشش ہو سکے وہ کرنا, اور کسی بھی چیز کو خود سے طے مت کر لینا بلکہ ہر چیز کو اپنے والدین کے سامنے رکھنا. اگر آپ کو کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو اس کے لیے اپنے والدین سے اجازت لینا تاکہ آپ کی والدین کی رضامندی اور ان کی دعائیں آپ کے کام میں شامل رہیں. اپنے والدین کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا, اور جتنا ممکن ہو دوسروں کے لیے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا, ان کی مدد کرنا, ان کے معاملات میں ہاتھ بٹانا. یہ اس ہمارے پیسج کا بنیادی میسج ہے, مورل ہے سارے کے سارے سٹوری کا. اس سارے کے سارے جو ایونٹ ہم نے یہاں ڈسکس کیا, آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, اپنے ایکسپیرینسز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. بٹ ان سب کاموں کے لیے اگر آپ کو لگنا ہو تو اس سے پہلے آپ کو اپنے پیرنٹس کی پرمیشن لینی چاہیے. جب آپ کے پیرنٹس کی پرمیشن آپ کے ساتھ ہو تو پھر آپ اس کام کو اچھے طریقے سے کریں, اور صرف اس دل سے اور اس نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دیں گے. جو دوسروں کے لیے دوسروں کے کاموں کی آسانی کے لیے کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالی اپنے کرم سے اور اپنی قدرت سے ان کی آسانیاں, ان کے کام بہترین طریقے سے بنانے لگتے ہیں. This is the end of today's video session. Till the next video, take very good care of yourselves. Remember me in your prayer and take very good care of your parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.